اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ کہف جو قرآن مجید کا 18 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 7 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ روئے زمین پر جو کچھ موجود ہے اسے ہم نے زمین کے لیے زینت بنایا تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ خداوند عالم فرما رہا ہے کہ ہم نے زمین کو پرکشش بنایا، اس میں ایسی دل فریب چیزیں پیدا کیں جن سے ہم انسان کی آزمائش کریں گے، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، یعنی ہم تمہیں خیر و شر سے آزمائیں گے۔ کیا اس پر موجود پرکشش چیزوں سے رب کی رضا حاصل کی جاتی ہے یا ان چیزوں کو اللہ کی خوشنودی کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے؟ یہاں جو بتایا گیا ہے وہ یہ کہ انسان کے جسم میں روح ہے اور وہ بھی ایک مخلوق ہے۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین تو فرشتہ ہیں جو انبیاء کرام کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن روح خدا کی وہ مخلوق ہے جو ہر وقت انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے اوصیاء کے ساتھ رہتی ہے۔ اسی وجہ سے انبیاء علیہ السلام اور ان کے اوصیاء ہر بات کو بالکل ٹھیک سمجھتے ہیں۔ تفسیر صافی میں لکھا ہے۔ روح کے معنی وحی کے بھی لکھے گئے ہیں، قرآن کے بھی لکھے گئے ہیں، کیونکہ ان کی بدولت انسان کا دل و دماغ زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے، اور تفسیر برہان میں لکھا ہے کہ روح کے ایک معنی یہ بھی لکھے گئے ہیں کہ روح ملائکہ کے علاوہ ایک اور مخلوق ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ جبرائیل روح کو انبیاء علیہ السلام کے پاس لے کر آتے ہیں، اور یہی روح انبیاء علیہ السلام اور اوصیاء و ائمہ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ انسان کے ساتھ ایک اور چیز جو اس کی عمر زیادہ ہونے پر اس کے پاس آتی ہے وہ ہے بڑھاپا۔ سورہ روم کی آیت نمبر 52 میں ارشاد ہوا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 4 ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے پالنے والے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، یعنی سفید ہو گیا ہے۔ سورہ روم کی یہ آیت ہے 52 ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، کہ پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا قرار دے دیا جاتا ہے۔ بڑھاپا موت کا پیغمبر ہے، بڑھاپا فنا کی آخری میعاد ہے۔ جب تمہارے سیاہ بال سفید ہو جائیں تو تمہاری خواہشات مر جاتی ہیں، اور ڈرانے کے لیے بڑھاپا کافی ہے۔ بڑھاپے کا وقار نور اور زینت ہے۔ میرے نزدیک بڑھاپے کا وقار جوانی کی تر و تازگی سے محبوب تر ہے، یہ مولا علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ مزید مولا فرماتے ہیں کہ جب عقل مند بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی عقل جوان ہو جاتی ہے، اور جب جاہل بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی جہالت جوان ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن صبح کے وقت دیکھا کہ آپ علیہ السلام کی ریش مبارک میں بڑھاپا آ چکا ہے اور ایک بال سفید ہو چکا ہے، تو آپ کہنے لگے اس معبود کا شکر ہے جس نے مجھے اس حالت تک پہنچایا ہے، اور میں نے آنکھ جھپکنے کی دیر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ بیاء الانوار کی جلد 77 میں لکھا ہے کہ بڑھاپا 3 باتوں میں کبھی بوڑھا نہیں ہوتا بلکہ جوان رہتا ہے: دوست کی محبت، زندگی کی طوالت اور مال کی کثرت۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور دوسروں کو اس دین کی تبلیغ کریں احسن طریقے سے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔